اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سامعین محترم، ذکر مصطفیٰ کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا، حج مکمل نہیں ہوتا، اذان مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی اور قرآن مکمل نہیں ہوتا. اگر یہ ذکر سنت کے روپ میں آ جائے تو نکاح مکمل نہیں ہوتا، بچپن مکمل نہیں ہوتا، جوانی مکمل نہیں ہوتی اور گھر کی رونق مکمل نہیں ہوتی. اس لیے یہ ذکر ہماری زندگی کا حصہ ہے. شاعر کہتا ہے ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں. جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں. آقا کی مدینے آمد پر اتنا پڑی تھی بچیوں میں، ہم اس لیے ان کی سناخوانی بچوں کو سکھایا کرتے ہیں. میں دعوت سخن دیتا ہوں سید عبداللہ شاہ کو کہ وہ آئے اور نذرانہ کی عقیدت پیش کریں. سید عبداللہ شاہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر، میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے صدا بندگی. یہ وہ صدا ہے جو ایک بندہ اپنے مولا کا حضور پیش کرتا ہے. ایک صادق اپنی مسجد کی بارگاہ میں، ایک قابض اپنے معبود کے حضور عرض کرتا ہے میرے دل سے ہے صدا، میرے لب سے ہے دعا، وہ صفا کے عشق کی بے کمش کا دے خدا. پھر عمل کرنا ہو سیرت رسول کا، فیصلوں کا فیصلے چادر بطول کا، ہر زبان کا ملے سواد عشق مصطفیٰ. ٹوٹے سے ہو نفرت ہو عروج جنس کا، ظلم کا فاطمہ راز پھر عادل کا، بے حیائی دور ہو ہر جماع پائیا وہ سری نکال کر تیز فیض مصطفیٰ. سب کا دلال سے کل کی ملے ہوا. یا رسول اللہ یا علی کل کی ملے ہوا. سب کا حسین کی ذکر کیا حسین کی راستہ ہو کربلا. وقت کا شدید سے جب کبھی ہو سامنا پھر نہیں ہو التجا. تیرے لب سے اے خدا تیرے پیش کو عطا اور نظام مصطفیٰ. کیا جائے بے خبر کیا مقام مصطفیٰ. بن کے حشر تک رہیں گے ہم غلام مصطفیٰ. والسلام. یہ تھے جناب سید عبداللہ شاہ جو کہ اپنی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میں دعوت گزار دیتا ہوں محمد عدنان کو کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. محمد عدنان.
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مولانا سعد اکرم حسن علم کے مہکے پھولو السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر لفظ شاعر کا موقع ملے اس کا نام ہے سویت حاجی. جب میرے پیارے کا تشریف لائے تو آشا نے خوشی نہیں تو خوشی میں سویت حاجی بول تھی اور کا اللہ کے پیارے آگے دین کا بے سارے سے سارے آگے دین کا تادار مدینہ آگے دین کا سرور کو نمکا آگے جن کا سینت کی والی آگے ہین کا حبیب خدا آگے شیر کا خاتون انبیاء آگے دان کا دکھیوں مٹانے والے آگے دان کا رتا کے پیارے آگے رین کا رنتوں تو جہاں آگے رین کا مادہ بیگڑ جانے والے آگے سین کا سب کو ستانے والے آگے سین کا سب موشیر آگے سوان کا امین آگے جوان کا دانے جنت آگے سوان کا طاقتہ جوالے آگے جوان کا جن مٹانے والے آگے این کا آدم کو دلا آگے خیر کا غریبوں کے والی آگے فین کا سفری کا عنایت آگے کافن کا کافن کوثر آگے لام کا کے مکی آگے نیم کا مدینہ خدا دار آگے نون کا نور خدا آگے فون کا والے تو جا آگے خین کا آگے پھرک آگے دونوں جائے آپ سے مل کر یا سلسلہ لگا کر یہ کہتی ہے کہ آج اس کو عقیدہ بنانے والے آگے بس یہ تھے جناب محمد عدنان. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. میں خدایا کی طرف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد نعمان کو کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. محمد نعمان. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر معزز سعد اکرام اور میرے گلشن کے مہکتے ہوئے پھولوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شاعری کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مقصود کائنات. یہ کائنات, یہ رنگ, یہ حسن, یہ بہاریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے. اذانیں تھی نہ تکبیریں, محرر تھا نہ تحریریں, مقرر تھا نہ تقریریں, مفسر تھا نہ تفسیریں, محبر تھا نہ تعبیریں, مصور تھا نہ تصویریں, مقدر تھا نہ تقدیریں, مدبر تھا نہ تدبیریں, ستائیں تھی نہ تفسیریں, ستائیں تھی نہ تحبیریں. نہ دریا کی روانی تھی, نہ صحرا کی گرانی تھی, نہ جذبوں کی جوانی تھی, نہ اگلوں کی کہانی تھی, نہ پچھلوں کی کہانی تھی, نہ کوئی روحانی تھی, ملا تھا نہ جدائی تھی, نہ کوئی خوش نمائی تھی, پلک سے نہ خدائی تھی, ملک نہ پیشوائی تھی, نہ شاہی ناگہائی تھی, نہ کوئی آشنائی تھی. پھر اپنے نور سے کچھ نور چاہت سے لیا رب نے, پھر اپنے نور سے کچھ نور چاہت سے لیا رب نے. محمد نام خالقت احمد دیا رب نے, اسے پھر سارے نبیوں کا پیشوا بنایا رب نے. بنا کے نور کا بہتر محمد کو چنا رب نے. زمانے پر کو پھر سکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا رب نے, کیونکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. والسلام. یہ تھے محمد نعمان. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. یہ ارض سماوات تیری ذات کا صدقہ, یہ ارض سماوات تیری ذات کا صدقہ, یہ ارض سماوات تیری ذات کا صدقہ. یہ محتاج آئی ساری خدائی تیرے در کی, محتاج آئی ساری
خدائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے ایسے تصویر دکھائی تیرے در کی۔ آئے آئے نصیر آج بھی تمنا ہی لے کر، آئے آئے نصیر آج تمنا ہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ میں دعوت گفتگو دیتا ہوں محمد کیف کو کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے زندہ دلوں سے نعرہ کو استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محمد کیف یہ ہمارے پروگرام آج کا آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلوہ خدا، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کی ناز تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، رنجے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، سورج کی چمکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمک میں لزار میں اللہ، دریاؤں کی ڈار میں اللہ، شراب میں کوثر میں اللہ، روٹی پر اور گار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، گندم کے مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، چمٹے کی چہچار میں اللہ، چمٹے کی چہچار میں اللہ، عاشق میں اللہ پیار میں اللہ، عاشق دیکھو یار میں اللہ، اقتدار کی تار میں اللہ، اقتدار کی تار میں اللہ، مبتل میں اور دار میں اللہ، مبتل میں اور دار میں اللہ، کٹیا کے دربار میں اللہ، کٹیا کے دربار میں اللہ، پتوں کے اشیار میں اللہ، پتوں کے اشیار میں اللہ، روح کے قرار میں اللہ، سوچوں کے انوار میں اللہ، اپنوں کے غیر میں اللہ، قرآن کے انوار میں اللہ، سب کے کفار میں اللہ، حیدر کے قرار میں اللہ، حالت کے قرار میں اللہ، حق کے انکار میں اللہ، حالت کے اشیار میں اللہ، یعنی کل سنسار میں اللہ، لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد کیف۔ میں ان اشعار کے ساتھ خطاب کے لیے دعوت دوں گا۔ اوگن ہار نکما بے سمجھ سا میں بختہ اکلو مار چھٹیا، میں مسکین سا کسے قبولیا نہ، میں مسکین سا کسے قبولیا نہ، میں مسکین سا کسے قبولیا نہ، کی دسا مینو ہر ایک یار چھٹیا، کی دسا مینو ہر ایک یار چھٹیا، کی دسا مینو ہر ایک یار چھٹیا، پھر بوہا سیدہ دا مل کے بہ گیا، پھر بوہا سیدہ دا مل کے بہ گیا، ہر ایک نے جدو برکار چھٹیا، ہر ایک نے جدو برکار چھٹیا، پھر بوہا سیدہ دا مل کے بہ گیا، ہر ایک نے جدو برکار چھٹیا، سجن صدقے حضور دی آلتوں میں، سجن صدقے حضور دی آلتوں میں، اکو نظر ماری پھر کے تار چڑھیا، اکو نظر ماری پھر کے تار چڑھیا۔ تشریف لاتے ہیں سید محمد عمیر شاہ جو کہ آئے اور اپنے روحانی ویدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ سید عمیر شاہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: فالذين آمنوا به وازدروا، صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ
وعلی آلک وصحبک یا سید یا نور اللہ۔ آج کس بابرکت نورانی روحانی محفل پاک میں آنے والے غلامان مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو آباد کرنے والے خوش بختوں اللہ رب العزت کی لاریب کلام پاک کی روشنی میں ایک آیت مقدسہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس جو اس نبوت پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی۔ اس آیت مبارکہ میں جو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے ایمان اور تعظیم، یہ دو نعمتیں ہیں، دو نسبتیں ہیں جن کے ذریعے اس کے مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی شرط محبت رسول اور تعظیم رسول پاک سے ادبی رشتے کا نام ہے۔ تعظیم وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ تاریخ انسانیت کی ابتدا کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تعظیم آدم کا، جس نے تعظیم کی اس کا ایمان بچ گیا، جو اکڑ گیا وہ متکبر ہو گیا، جس نے تعظیم کی وہ محمد عربی کا دربان ہو گیا، اور جس نے تعظیم سے انکار کر دیا وہ شیطان بن گیا۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، تعظیم مصطفیٰ ایمان کی جان ہے، تعظیم مصطفیٰ ایمان کی بقا ہے، تعظیم مصطفیٰ روح اسلام ہے، تعظیم مصطفیٰ قرآن کا فرمان ہے، تعظیم مصطفیٰ صحابہ کرام کی پہچان ہے۔ آئیے صحابہ کرام کی معمولیت زندگی کی روشنی میں تعظیم مصطفیٰ اور اس کی مثالیں عرض کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور تعظیم مصطفیٰ، مسجد نبوی کے پرکیف نظارے، نبی رحمت کسی جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے تشریف لے گئے اور حکم دیا کہ ابوبکر کو کہنا نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر مصلی پر، صحابہ مقتدی، دوران نماز حضور کی آمد ہوئی، حضور پچھلی صف سے اگلی صف پر بڑھے تو پھر پچھلی صف والوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اگلی صف والوں کو بتایا کہ حضور آ گئے ہیں، تو پھر پوری مسجد تالیوں سے گونج اٹھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے آنے لگے۔ حضور نے فرمایا اے ابوبکر جاری رکھو، اے ابوبکر جاری رکھو۔ ابوبکر صدیق نے دوران نماز ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ بتا رہی ہے، ان کا عشق بتا رہی ہے۔ انہوں نے اس عمل سے امت کو پیغام دیا کہ نماز خدا کی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی اور اس کے مصطفیٰ 1500 صحابہ کرام طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو کفار نے منع کر دیا، تو پھر حضور نے بات کرنے کے لیے عثمان کو بھیجا کہ جا عثمان بات کر کے آ۔ عثمان گئے تو کفار نے کہا اے عثمان طواف کر لے، کعبہ سامنے ہے۔ اور عثمان نے کہا اللہ رب العزت کی قسم ہمیں کعبہ کا پتہ نہیں تھا، حضور نے سب کچھ بتایا، اس لیے جب تک حضور میرے ساتھ نہ ہوں گے یہ عثمان طواف نہیں کرے گا۔ اس کے مصطفیٰ کے نظارے سامعین محترم،
صحابہ کرام حضور کی اداؤں سے محبت کرتے تھے. حضور کے چہرہ مبارک سے، حضور کے پسینہ اقدس سے، حضور کے شہر مدینہ سے، حضور کی آہ سے، حضور کے لباس مبارک سے، حضور کی کالی کملی سے. حضرت بلال گرم ریت پر محمد کے ورد کر رہے ہیں. کوڑوں سے پورا جسم ٹھنڈی کروا لیا، پھر بھی محبوب کی ترانے پڑھ رہے ہیں. جب حضور کا وصال ہوا تو پھر بلال شام میں چلے گئے. رات کو اپنے گھر میں ہی سوئے تھے. تو پھر حضرت بلال کو خواب آیا اور خواب میں حضور تشریف لائے. حضور نے کہا اے بلال کیا ہمیں چھوڑ دیا؟ تو پھر پچھلی رات کی یہ بات سن کر بلال کی نیندیں اڑ گئی، اونٹنی پر بیٹھے اور مدینہ کا رخ کر لیا. جب وہاں پہنچے تو گہرام مچ گیا. بچوں نے گلیوں میں شور مچا دیا کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں. جب حضرت بلال مسجد اقصی میں گئے تو پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی. مسجد نبوی پوری مسجد نبوی لوگوں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا اے بلال ہمیں وہ آذان تو سناؤ جو اپنے محبوب کو سناتے تھے. حضرت بلال ٹالتے رہے. پھر امام حسن و حسین نے عرض کی تو انکار نہ ہوا. جب اللہ اکبر کہا تو ہر طرف سے آہوں سسکیوں اور آنسو کا پہاڑ، آنسو کے دریا بہہ رہے ہیں. ہر آنکھ یاد مصطفیٰ میں رو رہی ہے. جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو گر کر بیہوش ہو گئے. آج دنیا بلال کو سلام کرتی ہے، تذکرہ کر رہی ہے. یہی عشق تھا کہ جو سانپ سے ایڑیاں ڈسواتا رہا. یہ عشق تھا کہ جس نے اویس کرنی سے دانتوں کی قربانی لی. اور جب یہ عشق اولیاء اور محدثین کے پاس پہنچا تو امام مالک کا عشق ظاہر ہوا، جنہوں نے کبھی مدینہ پاک میں حاجت نہ کی، گلیوں کے درمیان میں نہ چلتے، جالیوں کے قریب کتاب کا سوا کے پلٹتے. یہ عشق تھا کہ مولانا جامی کو بکریوں کے ریوڑ میں شامل کر کے مدینہ پاک میں لے جاتا. یہ عشق تھا کہ محمود غزنوی جو مدینہ پاک میں فوری کا لباس پہن کر پھرتے، جنہوں نے وضو کے بغیر نام محمد نہ لیا، آج نمازوں میں، سجدوں میں، اعمال میں اگر اس کے مصطفیٰ شامل نہ ہو تو سب کچھ ضائع ہے. اس لیے اعمال کی مقبولیت کے لیے اس کے مصطفیٰ ضروری ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کے سرکار کی ایک شمع جلالہ دل میں، اس کے سرکار کی ایک شمع جلالہ دل میں، بعد مرنے کے بعد بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے بعد بھی اجالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.